والسلام على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھا کر تو آپ لوگ فارغ ہو چکے تو امید یہ ہے کہ سکون سے بیٹھ سکیں گے کیونکہ قرآن نہیں رہے گی. چائے کا مجھے نہیں پتا ملی ہے کہ نہیں. موضوع آج تک کوئی نہیں رکھا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی پر ذرا وسیع تناظر میں بات کرنا طے ہوا کہ آپ کی نشست میں جو تبادلہ خیال ہوگا آپ کے ہمارے درمیان تو جماعت اسلامی کے وسیع تناظر میں گزشتہ کئی مہینے سے ایک ہی گھر بج رہا ہے الیکشن میں شکست کا. آپ کہیں بیٹھیے کسی جگہ جائیے وہی ایک موضوع ہے. الیکشن ہارے کیوں ہارے کیسے ہارے اور الیکشن کیسے جیتیں اور جماعت اسلامی کے الیکشن نہیں جیت سکتی یہ ایک موضوع ہے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ انٹر کا امتحان دے پری میڈیکل گروپ میں تو کیا زندگی میں کبھی آپ سے یہ کہیں گے کہ بیٹا تم ڈاکٹر نہیں بن سکے تم کو اتنا میں نے پڑھایا لکھایا. ابا جی پڑھایا لکھایا لیکن آپ نے تو مجھے میتھمیٹکس پڑھایا این ڈی گیا انجینئر بن گیا. نہیں تمہیں ڈاکٹر بننا تھا ڈاکٹر بننا تھا بایولوجی پڑھانی چاہیے. پاکستانی سسٹم میں امریکہ میں ممکن ہے میتھمیٹکس پڑھنے والا ڈاکٹر بن سکتا ہے وہاں پابندی نہیں ہے ہمارے یہاں پابندی ہے. یا مثال کے طور پر آپ ایک بیل خریدیں ہل چلانے کے لیے اور بعد میں شکوا کریں کہ دودھ ہی نہیں دیتا تو بیل تو کبھی دودھ نہیں دیتا موضوع ہو طور پر. تو جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس کی کارکردگی کا جائزہ بھی اسی مقصد اولین کو سامنے رکھ کر لیا جاتا ہے. آپ کو اسپتال بنانا تھا آپ یہ نہیں کہ فیکٹری نہیں بن سکی. بہت افسوس ہے مجھے لیکن آپ کو تو اسپتال بنانا تھا بن گیا چل رہا اچھا چل رہا ہے. فیکٹری نہیں بن سکی تو اس کا عام ناکام نہیں ہے. 1941 کی بنی ہوئی جماعت اسلامی کیا الیکشن کے لیے بنی تھی؟ الیکشن کا کوئی تصور تھا جماعت اسلامی کے لوگوں میں بانیوں میں؟ کوئی تصور ہی نہیں تھا. بلکہ اگر ہندوستان تک پاکستان نہ بنتا تو شاید آج بھی جماعت اسلامی الیکشن نہ لڑ رہی ہوتی. پاکستان بننے کے بعد اسی پرانی جماعت اسلامی میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں کیونکہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی تھی کہ اقامت دین کے کام کے لیے اب میدان میسر آ گیا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جس ملک نے اصولی طور پہ یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ایک اسلامی مملکت ہوگا. اب یہاں اقتدار کا حصول اقتدار کی اصلاح حکومت کی اصلاح قابل عمل ہے لہذا اس کو بھی اپنے ایجنڈے میں بھی شامل کریں. اس وقت شاید ایک امکان یہ تھا ہو سکتا تھا لیکن یہ ہم آج 70 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ امکان تھا. اس وقت تو جہاں مطلب چھوٹی سی تھی وہ تجربات بھی نہیں ہوئے تو 70 سالوں میں ہوئے. ایک امکان یہ تھا کہ جماعت اسلامی کہتی کہ الیکشن لڑنے کے لیے الگ پلیٹ فارم ہوگا یا ہم فلاں کو سپورٹ کریں گے باقی کام ہم ویسے ہی کرتے رہیں گے جو پہلے دن ہم نے طے کیا تھا 1941 اگست. وہ نہیں کیا جماعت اسلامی نے. طے ہوا کہ یہی جماعت اسلامی الیکشن لڑے گی. 3 پوائنٹ 4 ہو گئے پہلے 3 پوائنٹ سے ترتیب و تعمیر افکار صالح افراد کی تلاش تنظیم اور تیاری. تیسرا تھا اصلاح معاشرہ اور چوتھا تھا اصلاح حکومت یا اصلاح نظام. چوتھا پوائنٹ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد جماعت اسلامی کے نظام کا 1951 میں شامل ہوا ہے اور اس کو باقاعدہ ریکگنیشن ملی ہے ارکان سے. 1957 کے کل پاکستان اجتماع ارکان میں جو معاشی بورڈ میں ہوا تھا ابھی جماعت اسلامی کا 4 مکاتب آیا میں نے اور اس میں یہ کہا گیا بہت واضح طور پر کہ یہ چاروں کام ایک ساتھ کیے جائیں گے. اس سے
خاص مرحلے پر کسی خاص وقت میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک عنصر پر ہمارا زور بڑھ جائے کچھ عرصے کے لیے، لیکن مستقل طور پر کسی ایک عنصر پر زیادہ کسی ایک پر کم توجہ نہیں دی جائے گی، بلکہ بیلنس موومنٹ ہوگی، ہماری چومکھی ہماری پیش رفت ہوگی. یہ ہماری جماعت اسلامی ہے. الیکشن کا سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پہلی بار الیکشن ہوئے صوبائی سطح پر ارلی 50s میں، اس کا سن مجھے یاد نہیں ہے، تو اس میں ایک اس طرح بہت مشہور جھڑ یہ ڈبے بھرنے کا سلسلہ ہے. پاکستان کے پہلی الیکشن بھی یہ ہوا، یہ پورے پنجاب میں اور جگہوں پر بھی جھرو جگہ کہ جس کا جہاں قبضہ اس سے ڈبے بھرے. ایم کیو نے کوئی نیا کام نہیں کیا، پیپلز پارٹی تو آج سے یہ کام کرتی ہے. تو جھرو ذرا جماعت اسلامی نے اپنے نام سے وہ نہیں کھڑے کیے تھے. اس وقت ایک نیا تجربہ کیا جماعت اسلامی نے، پنچایت سسٹم. ہر حلقہ انتخاب میں جہاں جماعت اسلامی موجود تھی، اس حلقہ انتخاب کے لوگوں کو جمع کر کے جرگہ کیا، یا پنچایت کی یا مشاورت پر طبقہ کی کہ کون کس آدمی کو کھڑا کیا جائے. سب کے رضامندی سے لوگ کھڑے کیے گئے، ان میں سے کوئی نہیں جیتا. یہاں تک کہ 1958 میں معاشرہ لگ گیا. پھر 62 پہ جب الیکشن ہوئے 62 کے دستور کے تحت، تو سسٹم بدل چکا تھا اور بیڑی سسٹم آ گیا تھا، بیسک ڈیموکریسی. ایوب خان نے تصور دیا تھا کہ عوام میں میچور نہیں ہے، ڈائریکٹ انتخاب کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، لہٰذا پہلے پورے ملک میں 80,000 بی ڈی ممبرس منتخب کیے جائیں گے. یہ بی ڈی ممبر 40,000 مشرقی پاکستان سے ہوں گے، 40,000 مغربی پاکستان سے. وہ منتخب کریں گے اسمبلیوں کو بھی. اس میں جماعت اسلامی کے بی ڈی ممبرس آئے تھے، اور اس الیکشن میں بعد میں پھر جماعت اسلامی کے 6 یا 7 ارکان قومی اسمبلی تھے، اور مثلا ایک شخص ادھر سے تھا، باقی سب مشرقی پاکستان سے. دوبارہ 1965 میں بھی ایسے ہی الیکشن ہوا، 1970 میں ہونا تھا. اس سے پہلے 1969 میں ایک زبردست تحریک چلی. پیچھے اس کی فوج تھی جو ایوب خان سے جان چھڑانا چاہتی تھی. اس کو شرف سے جان چھڑانے کے لیے فوج نے پیچھے سے ججوں کو فعال کر دیا، وکیلوں کو فعال کر دیا. وہ تحریک تو آئی سائی تاکہ وہ شرف سے جان چھوٹے، جو ان کا آرمی چیف تھا اس کے خلاف. اسی طرح سے ایوب خان جو آرمی چیف بھی نہیں تھا، ریٹائر ہوا تھا، اس کے خلاف یحییٰ خان صاحب جو کمانڈر چیف تھے، انہوں نے وہ ہوا دی اس تحریک کو، اور بلاخر ایوب خان صاحب سے استعفیٰ لے کر ماشاء اللہ کا صدر بن گئے. انہوں نے سارے دستور پچھلے ختم کر دیے، 62 کا دستور ختم کر دیا. پھر الیکشن ہوا، وہ پاکستان کے پہلے عام انتخابات تھے پورے پاکستان میں، جس میں 21 سال کا ہر آدمی ووٹر تھا. 1 مین 1 ووٹ. اس سے پہلے 1 مین 1 ووٹ کی تھا. مشرقی پاکستان کی آبادی 54% تھی، لیکن ان کی سیٹیں 50% تھی قومی اسمبلی میں. مغربی پاکستان کی آبادی 46% تھی، لیکن سیٹیں 50% تھی. اس کو نام دیا گیا تھا پیریٹی کا اصول، مساوات کا اصول. 1970 میں دسمبر 70 میں الیکشن ہوئے، عام انتخابات 300 سیٹوں پر، 162 مشرقی پاکستان میں اور 138 مغربی پاکستان میں جنرل سیٹس، اور 13 خواتین، 313 بنے. اصحاب بدر کی تعداد کے لحاظ سے 313 سیٹیں رکھی گئی تھی. مشرقی پاکستان کی 162 سیٹوں میں سے 160 پر عوامی لیگ جیتی، اور 2 سیٹیں اس نے چھوڑ دی بقول شیخ مجیب سے کہ ہمارے لڑکے تو وہ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ چھوڑ دو. ابھی الیکشن میں بنگلہ دیش میں پتہ نہیں آپ لوگ کتنے آگے ہیں اس سے، جس طرح الیکشن ہوا ہے ابھی، ایسا ہی الیکشن وہ بھی تھا جس میں اپوزیشن کی کوئی کیمپین نہیں چل سکی تھی. اپوزیشن کے پولنگ ایجنٹس 90% سیٹوں حلقوں میں جا کے نہیں بیٹھ سکے تھے اور ٹھپے لگے تھے. ایسے الیکشن ہوئے تھے جس کو ہمارے یہاں بہت منصفانہ کہا جاتا ہے. قاعدہ بنگالیوں نے اتنی بھاری اکثریت سے عوامی لیگ کو ووٹ دیا تھا. اتنی بھاری اکثریت نہیں دیا تھا، بے شک میجورٹی میں ہوں گے. اور کراچی والے خوب سمجھ سکتے ہیں اس کیفیت میں. پوری جو سائنس ہے الیکشن لڑنے کی ایم کیو والی، تو ایم کیو نے یاد نہیں کیا سائنس. دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے. 70 میں یہی ہوا تھا. تو جماعت اسلامی کی وہاں صوبائی پہ سیٹ آئی تھی.
اور قومی پہ ایک پہلے اعلان ہوا تھا، پھر بدل گیا تھا. یہاں پہ 4 سیٹیں آ رہی تھیں مشرق مغربی پاکستان. تو پاکستان کے انتخابات بدل بدل کے الگ طریقوں سے ہوتے رہے، الگ الگ کیفیتوں میں ہوتے رہے اور اکثر جذباتی فضا میں ہوتے رہے. جماعت اسلامی جس چیز کی دعویدار ہے، جس تبدیلی کے علمبردار ہے، وہ چہروں کی تبدیلی یا حکومت کی تبدیلی نہیں ہے. وہ سماج کی تبدیلی ہے، وہ نظام کی تبدیلی ہے، وہ تہذیب کی تبدیلی ہے، وہ معاشرے کی روح کی تبدیلی ہے. بڑی تبدیلی کی بات ہم کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کتنے لوگوں کو وہ تبدیلی سمجھ میں بھی آتی ہے، اور پھر اس بات اگلی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ اس تبدیلی کو واقعی لانا چاہتے ہیں. جس ملک میں حال یہ ہو کہ لوگ میرا چور اور تیرا چور پہ بٹ جاتے ہوں کہ اگر ان کا چور پکڑا جائے تو کوئی بات نہیں، میرا چور نہ پکڑا جائے. جہاں ٹی وی پر ایک سٹنگ ایم این اے یہ کہتا ہو کہ کیا کرپشن میں ہمارا حق نہیں ہے. آپ نے سے باتوں کو دیکھا ہوگا پورا. پیپلز پارٹی کی حکومت نے، پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے نے کہا تھا پنجاب کے، جب کرپشن کی بات پہ گھیر دیا گیا اس کو کہ آپ کی پارٹی کرپشن کر رہی ہے، اس نے کہا تھا کیا کرپشن میں ہمارا حق نہیں ہے. تو زبان نہیں پھرتی تھی. جب سب ہنسنے لگے اور سے پھر پوچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ، کہتے ہیں ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کرپشن دوسرے کہہ رہے ہیں، صرف ہمارا حق نہیں ہے. تو جب یہ حال ہو آپ کے لوگوں کا، تو اس میں جماعت اسلامی بیچاری اگر الیکشن میں سیٹ نہ لے سکے تو اسے ایک ناکام گروہ، ایک ناکام سیاسی تجربہ کہنا درست نہیں ہے. یہ میری پہلی بات ہے کہ جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی نہیں گئی. پولیٹیکل عمل یا الیکشن کا عمل ایک سالمی چیز ہے جو جماعت اسلامی نے اختیار کیا ہے. بیسیکلی جماعت اسلامی کو کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے اگر ناپنا ہے تو اس پیمانے پہ نہ ناپیے کہ کتنی سیٹیں ملی اور کتنے ووٹ ملے. یہ دیکھیے کہ جماعت اسلامی نے اس بڑی تبدیلی کا نعرہ لے کر اٹھی تھی، اس میں کوئی پیش رفت کر سکی ہے کہ نہیں کر سکی. کیا نعرہ تھا؟ آپ کو پیچھے جانا پڑے گا 1930 اور 40 کی دہائی میں پوری دنیا کی کیا کیفیت تھی، بر صغیر کی کیا کیفیت تھی. کیا اسلام اس بات سے عبارت تھا کہ دنیا کی امامت مانگتا ہے؟ کیا اسلام کا مطلب یہ تھا کہ یہ ملکوں کا نظام چلا سکتا ہے؟ کیا اسلام اس بات کا دعوے دار تھا کہ سب ہٹ جاؤ پیچھے، سارے نظریے ہٹ جائیں اور ہم دنیا کی قیادت کریں گے؟ وہ دور تھا کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، نیشنلزم، نازیزم وغیرہ کے ٹکراؤ کا دور تھا. یہ علم تھے سارے کے سارے. بلکہ ایک اور نقطہ میں ذرا بیان کروں کہ مولانا مودودی نے نظام بہت استعمال کیا ہے. تو نظام کا جو لفظ ہے اس پہ لوگوں نے تنقید کی. تنقید یہ کی کہ نظام تو انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، آپ اسلام کا نظام کہہ رہے ہیں تو آپ اس کا قد چھوٹا کر رہے ہیں. اسلام تو مذہب ہے، نظام نہیں ہے. مولانا مودودی نہ ان پڑھ آدمی تھے نہ انہیں خوب پتا تھا، یہ بات جانتے تھے وہ. لیکن ان کا ہدف یہ تھا کہ اس زمانے کے نوجوان اور آنے والی نسل اس کو وہ میسج دے دیں جو ان کے پاس تھا. اس کے لیے لفظ نظام سے بہتر کوئی لفظ اس زمانے میں نہیں تھا. نظام کا مطلب کیا تھا کہ پوری زندگی کو قابو میں کرنے والی کوئی چیز ہے. انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، معاشرتی زندگی بھی، سیاسی زندگی بھی. ان کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے، جو چیز مینیج کرتی ہے، جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، جو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ نظام ہے. تو اسلام ایک سجدے کا نظام نہیں ہے، صرف روحانیت کا نام نہیں ہے، صرف صفائے قلب کا نام نہیں ہے. اسلام کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو تو مولوی صاحب کار میں اذان دے دیں اور چڑیا کو دکھا کر خطہ کر دیا جائے، جوان ہو یا بچہ تو شادی کر دی جائے اور مر جائے، جنازہ پڑھوا دیں. اسلام تو یہی تھا نا. ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ جب وہ اپنی جوانی میں اسلام پر بات کرتے تھے تو بڑے ڈانٹ دیا کرتے تھے کہ تم لوگ کھیلنے کودنے کے دن ہیں،
اسلام پہ بات کرنا جو بزرگوں کا کام ہے، یعنی دنیا میں آپ سب کچھ کر لیں، آپ اسلام پہ بات کریں. مولانا نے نعرہ دیا کہ اسلام تو خود دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس کا ایجنڈا ہے، سیاسی ایجنڈا بھی ہے، عدالتی ایجنڈا بھی ہے، سفارتی ایجنڈا بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، معاشی ایجنڈا بھی ہے. ان سب کے مجموعے کا نام نظام ہے. لہٰذا نظام مولانا نے شعوری طور پر استعمال کیا کہ ان مخالفتوں کے باوجود، اس علمی مخالفت کے باوجود پھر کیا ہوا کہ یونیورسٹیوں کے اور کالجوں کے لڑکے جن کی داڑیاں چھوٹی چھوٹی داڑیاں بھی نہیں نکلی تھی، وہ لپک لپک کر آئے. جو مذہبی طبقہ تھا ان کو تو سمجھ ہی نہیں آیا، کچھ تو سمجھ میں آیا تو ساتھ رہے، اور بات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کچھ الگ بھی ہو گئے. لیکن جو طبقہ دراصل پوری دنیا میں سے بر صغیر میں نہیں، مولانا کی اس آواز پر چونکا، جاگا، جس نے سمجھا اور بالآخر قبول کیا، وہ نوجوانوں کا طبقہ تھا، جدید تعلیم یافتہ طبقہ. مولانا نے ماضی کی روایات کے مطابق آنے والوں کے لیے کام کیا. مجھے بتایا جماعت کے سابق امیر سید منور صاحب نے کہ ایک بار جمعیت میں وہ تھے تو مولانا سے ملنے کا دل چاہا کہ ہم 2-3 لوگ مولانا کمرے میں مل گئے. صبح کا وقت تھا، وہ مولانا کے لکھنے پڑھنے کا ٹائم تھا. ہم نے دیکھا مولانا کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن مولانا کی شفقت اتنی زیادہ تھی ہمیں حاصل کہ ہم نے یہ جسارت کی کہ مولانا آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ ہم دیکھ رہے تھے مصروف ہیں، مولانا مصروف تو نہیں ہیں؟ کہ مولانا کے چہرے سے اندازہ ہوا کہ مولانا اس وقت لکھنے کے موڈ میں ہیں، لیکن اتنے بامروت اور شائستہ انسان تھے وہ کہ انہوں نے قلم کو رکھا دوات میں. آج کے وہ دوات نہیں جانتے ہوتے، لیکن یہاں جو بیٹھے ہوئے جانتے کا دوسرے نوجوان ہیں یہاں پہ، تو اس پر رکھا اور تشریف رکھی ہے. کہ ہم بیٹھ گئے تو مولانا نے اپنے قلم کو اشارہ کیا اور جو لکھ رہے تھے کہ میں تفہیم القرآن لکھ رہا ہوں، اس کا ہدف آج کے لوگ نہیں ہیں، اس کا ہدف آنے والے ہیں، میں آنے والوں کے لکھ رہا ہوں. سنا مجھے بڑا ولولہ محسوس ہوا، اور ایک چیز پر بڑا یقین اور بڑھ گیا. انبیاء کی تاریخ پڑھیں آپ تو آپ کو یہ بات کامن ملے گی کہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو کر نوجوان گئے زیادہ تر، یا خواتین بھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی عورتیں اور لڑکے گئے. قریش کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص ہمارے لڑکوں کو اور ہماری عورتوں کو بگاڑ رہا ہے، نعوذ باللہ. اسے جو ان میں زیادہ اپیل تھی تبدیلی کے لیے نوجوان اور اصلاح کے لیے عورت بہت زیادہ اٹریکشن محسوس کرتی ہے. چنانچہ مولانا مودودی کی تحریک میں بھی یہ ہوا. شروع میں حلقہ خواتین نہیں تھا، لیکن جن گھروں میں مولانا کا نتیجہ پہنچا مردوں سے پہلے عورتیں بدلی وہاں پر. تو یہ ایک ہمگیر تبدیلی کا پیغام مولانا مودودی کا تھا، جس کے نظر نظام استعمال کیا اور اس کی طرف بلایا. آج دنیا کا اجازہ لیجیے، آپ 70 سال پہلے سے نکل کر پایا دیکھیے آج دنیا میں کس اسلام کو خطرہ سمجھا جاتا ہے. اسلام مخالف قوتیں کون سے اسلام کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہیں یا اپنا حریف اور رقیب سمجھتی ہیں؟ کیا خانقاہی اسلام ہے؟ کیا مسلکی اسلام ہے؟ کیا سلفی اسلام ہے؟ اور یہ فرقوں میں بٹا ہوا اسلام ہے؟ نہیں، وہ یہی والا اسلام ہے، نظامی اسلام، جو نظام میں جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوا تھا. مولانا مودودی کا تصور دین جو ہے، اس کو چاہے ہم لوگ اس کو وزن نہ دیتے ہوں، اسلام کے جو مخالفین ہیں انہوں نے خوب اس کو محسوس کیا ہے کہ اس بیج میں کیا پوٹینشل موجود ہے. مولانا مودودی نے جو تصور اسلام دیا ہے، جو تشریح دین کی ہے، یاد رکھیے اس کے 4 بنیادی انگریڈینٹ ہیں، 4 بنیادی اس کے اجزاء ہیں جسے ہم تحریک اسلام کہتے ہیں. نمبر 1 کہ یہ کمپریہنسو ہے، ہمہ جہت. جہاں انسان ہوگا وہاں اسلام ہوگا. زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ اسلام کے کنسرن کے بغیر نہیں ہے. کمپریہنسو. دوسرا ہے ڈائنامک، حرکت پذیر. تیسرا ہے پروگریسو، جو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ چلتا ہے،
وہ پرانا نہیں ہو جاتا، کنزرویٹو نہیں، پروگریسو. اور چوتھے کو میں کہتا ہوں آرگینک، نامیاتی. تشریح لمبی نہیں کروں میں اس کی، نامیاتی کی مثال دیتا ہوں. درختوں کے پتے اکثر جھڑ جاتے ہیں. پاکستان میں یہ عمل کم ہوتا ہے، جنوبی علاقوں میں، شمالی علاقوں میں ہوتا ہے، ٹھنڈے علاقوں میں سارے پتے ننگے ہو جاتے ہیں. درخت جو بالکل ٹہنیوں کا ہو جاتا ہے، اور جیسی برف پگھلتی ہے دوبارہ سے پتے آ جاتے ہیں، نئے پتے ہوتے ہیں. لیکن جس چیز کا درخت تھا اسی کے پتے اگتے ہیں. اسی طرح اسلام کا معاملہ ہے کہ بظاہر حالات کی خرابی کی وجہ لگتا ہے کہ اس کا جو درخت ہے وہ سوکھ گیا، لیکن جیسے ہی موسم سازگار ہوتا ہے دوبارہ یہ برگ و بہار پہ آتا ہے. یہ برگ و بہار کسی اور درخت کا نہیں ہوتا ہے، تو ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. اگر آم ہے تو آم ہی کے پتے نکلتے ہیں، سیب ہے تو سیب ہی کے پتے نکلتے ہیں، کوئی اور چیز ہے تو اسی کے پتے نکلتے ہیں. تو یہ چار بنیادی انگریڈینٹ ہے مولانا مودودی کے تصور اسلام کے حوالے سے. یہ تصور اسلام جتنا جتنا پھیلے گا، جسے میں فکر مودودی کہتا ہوں یا فکر جماعت اسلامی، وہ جماعت اسلامی کی کامیابی کا دائرہ ہے. ہم جس جماعت اسلامی کو اپنے سامنے فوکس کیے ہوئے ہیں یہ ہے تنظیم جماعت اسلامی. یہاں بھی ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ جماعت اسلامی کے 3 دائرے ہیں. ایک تنظیم جماعت اسلامی جس کا یہ اجتماع ہو رہا ہے، اس سے وسیع تر ایک دائرہ ہے جس کا نام ہے تحریک جماعت اسلامی. ایک اس سے بھی وسیع دائرہ ہے جس کا نام ہے فکر جماعت اسلامی یا نظریہ جماعت اسلامی یا فکر مودودی، جو چاہے کہہ رہے ہیں. یہ تیسری چیز ہے جس کو میں اس طرح سے تعبیر کرتا ہوں کہ جو شخص بھی اسلام کے اس کمپریہنسو تصور زندگی کو، تصور حیات کو قبول کر لے، گویا اس نے فکر جماعت اسلامی کو قبول کر لیا، چاہے اس کو خود سے شعور نہ ہو کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے، چاہے وہ کسی اور پارٹی کا ووٹر ہو، چاہے وہ کسی اور مسلک کا ہو. جس نے اسلام کو ان چاروں خصوصیات کے ساتھ قبول کیا، مان لیا کہ ہاں اسلام یہ ہے، تو وہ فکر جماعت اسلامی میں شامل ہو گیا. دنیا میں مسلمانوں کی کروڑوں تعداد اس سے متاثر ہے. یہ سب کامیابیاں ہیں. جماعت اسلامی سے پہلے کوئی نہیں تھا. اخوان نے بھی اسلام کی تشریح نہیں کی ہے. 20ویں صدی کے جو تحریکیں اٹھی ہیں نا، اسلام کی احیائی تحریکیں، لٹریچر صرف جماعت اسلامی نے دیا ہے، مولانا مودودی نے دیا ہے، باقی نے اس سے خوشاچی نہیں کی ہے نظریاتی فکری طور پر. دوسرا جو دائرہ ہے اس سے کم تر ہے، وہ ہے تحریک جماعت اسلامی، جو صرف اس نظریے کو قبول نہیں کر دیتا بلکہ اس نظریے کو کامیاب بنانے کے لیے، اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے دامے درمے قدمے سکھانے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. وہ تحریک جماعت اسلامی کا حصہ ہے. چاہے وہ آپ سے 10 اختلافات بھی رکھتا ہو، آپ کی پالیسی کے پر تنقید بھی کرتا ہو، آپ کو ووٹ نہ دیتا ہو، لیکن جو کوشش کر رہا ہے اقامت دین کی، جو کوشش کر رہا ہے اسلامی نظام کو لانے کی، وہ تحریک جماعت اسلامی کا حصہ ہے. ورنہ اس سے پہلے کوئی تحریک ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو اسلام کو بحیثیت نظام زندگی نافذ کرنے کی جدوجہد ابھار کی. اس کے نیچے اندر پھر ہے یہ نیوکلیس تنظیم جماعت اسلامی، جس کے عمرہ ہوتے ہیں، جس کی شورائیں ہوتی ہیں، جس کے ارکان ہوتے ہیں، جس کے امیدواران ہوتے ہیں، جس کی محفلیں ہوتی ہیں. جو ناکامی ہوئی ہے اس تیسری چیز کو ہوئی ہے، پہلے 2 چیزوں کو نہیں ہوئی ہے، اس تیسری چیز کو ہوئی ہے. اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے مستقل سوچنا چاہیے، تجربے سے سیکھنا چاہیے، دوسروں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. لیکن ہم سب چیزوں کو چھوڑ کر اس ایک نقطے پر اٹک کے رہ جائیں گے تو باقی 2 محاذوں پہ جو کام ہے، یہ تصور دین بھی پھیلے اور اس تصور دین کے مطابق جدوجہد کا جذبہ بھی پھیلے، وہ پھر کام پہ کون کرے گا؟ اگر ہم آپ ہی ان چیزوں سے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے تو وہ کام کون کرے گا؟ پھر وہ کام بھی اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں. میری نگاہ میں جو سب سے اہم لائق توجہ چیز ہے، قابل ترجیح، وہ والی ہے، پہلی والی فکر جماعت اسلامی کا فروغ. نمبر 1 اہمیت اس کی ہے. دوسرے نمبر کی اہمیت جو ہے وہ ہے تحریک جماعت اسلامی کا فروغ. تنظیم جماعت اسلامی کا فروغ سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے ظاہری طور پر. ہماری تعداد نہ بڑھے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن
ہمارا یقین کم ہو جائے، ہماری امیدیں باقی نہ رہیں، ہم ایک مایوس گروہ میں تبدیل ہو جائیں، ہمارا ان فائٹنگ بڑھ جائے، تو پھر وہ دونوں کام بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اس جماعت کی اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ یہ وہ مضبوط پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر ہم تعمیر کا کام کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک پتھر رکھا انہوں نے اور اس پہ کھڑے ہو کے اینٹیں رکھتے تھے، چھوٹا بیٹا لگا کے دیتا تھا پتھر، آپ رکھتے جاتے تھے۔ اور مسئلہ یہ ہوگا ہاتھ جہاں تک چلا گیا آگے کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر اونچا ہونے لگا خود بخود، جیسے آج کی جدید سیڑھیاں ہوتی ہیں مشین سے اوپر ہو جاتی ہے، تو وہ پتھر اوپر ہوتا جاتا تھا، اور آپ جو ہے اسی لحاظ سے اس کو جہاں تک اس زمانے میں اتنا اونچا شہر نہیں تھا کعبہ آپ نے بنایا، وہ پتھر استعمال کیا۔ تو جماعت اسلامی بھی ایک پتھر ایسا پتھر ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کر ہم اسلامی نظام کا کعبہ بنا سکتے ہیں اور دنیا کو اس کی طرف ہم بلا سکتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔